बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सेहर जोन की होस्ट आरजे सेहर, आपकी मोटिवेशनल स्पीकर, आपकी साइकोलॉजिस्ट, आपकी लाइफ कोच, आपकी खिदमत में हाज़िर। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल इशू पे बात करेंगे, एक ऐसे अनदेखे खौफ पे बात करेंगे जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, लेकिन मरीज़ को इतना परेशान करता है कि बाज़ दफ़ा मरीज़ कलमे पढ़ते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो बिल्कुल जनाब, हम बात कर रहे हैं पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अलामात, इसकी वजूहात पे, और हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार इसे वर्ड अटैक के साथ मंसूब क्यों किया गया है। तो एक्चुअली व्यूअर्स, क्या होता है कि इस बीमारी की जो अलामात हैं वो इतनी सडन आती हैं और अचानक आती हैं, और फिर इतनी शदीद होती हैं कि इसे वर्ड अटैक के साथ मंसूब किया गया है। और ये ज़्यादा हॉरिबल लगता है जब ये वर्ड अटैक के साथ मंसूब हो जाता है, तो क्योंकि अटैक वर्ड तो वैसे ही बहुत ख़तरनाक और ख़ौफनाक लगता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर हम उर्दू ज़ुबान में इसका मुशाहदा करें तो हम देखेंगे कि इसके लिए वर्ड जो यूज़ हुआ है वो है घबराहट के हमले। तो घबराहट के हमलों में घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन लगती ये जितनी ख़तरनाक है, और मरीज़ के साथ जो ये खेल खेलती है वो किसी खौफनाक खेल से कम नहीं है। आज मैं वो सारे खेल आपके सामने रखूँगी कि आखिर ये बीमारी क्या क्या गेम्स प्ले करती है पेशेंट के साथ। चलें देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है, एक पेशेंट को ऐसा क्या फ़ील होता है कि वो बहुत सारे लोगों की कंपनी इंजॉय कर रहा होता है, गप्पे मार रहा होता है, लेकिन सडनली वो पैनिक हो जाता है, सुन्न हो जाता है, उस पे खौफ की कैफियत तारी हो जाती है, और उसे लोगों की कोई परवाह नहीं रहती। अपनी वो रंग रलियों में जो बैठा होता है वो उनको छोड़ के सुन्न हो जाता है। आखिर उसे क्या फ़ील होता है? जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या होता है इस बीमारी में और आखिर क्या नहीं होता इस बीमारी में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि एक मरीज़ जो है वो बैठे बिठाए पैनिक हो जाता है, सुन्न हो जाता है, और उस पे खौफ की कैफियत जो है वो इस कदर तारी हो जाती है कि उसे फ़ील होने लगता है कि अभी वो मर जाएगा, अभी कुछ भयानक हो जाएगा उसके साथ। तो फील करें ना वीवर्स, अगर बैठे बिठाए आप लोगों को फील होने लग जाए कि अभी मुझे मौत आने लगी है, मैं मरने लगा हूँ, मेरी सांस रुक रही है, और इस खौफ में कि मैं मरने लगा हूँ, सांस रुक रही है, हार्ट अटैक आने वाला है, इंसान की जो हार्ट बीट है वो खौफ में इस कदर तेज़ हो जाती है कि बाज़ दफ़ा तो मरीज़ को धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। ये सारी खौफ की जो कंडीशंस हैं ये इतनी भयानक होती हैं कि मरीज़ को इतना परेशान करती हैं कि वो बेचारे को ठंडे पसीने आते हैं। इतनी जिस्मानी अलामात के साथ ये खौफ तारी होता है कि इंसान का गला खुश्क होता है, मुंह खुश्क होता है, चक्कर आते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, सीने पे बोझ महसूस होता है, सीने पे दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, हाथ कँपकँपाते हैं, हार्ट अटैक वाली फीलिंग्स आती हैं, बेहोशी वाली फीलिंग्स आती हैं, बाज़ दफ़ा तो फॉलिज वाली फीलिंग्स आती हैं, और खौफ का लेवल इस कदर बढ़ जाता है कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, और जब हार्ट बीट तेज़ होती है तो खौफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये कि एक्सेसिव फियरफुल कंडीशन होती है, और खौफ का लेवल इस कदर बढ़ जाता है कि इंसान हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपने सारे चेकअप करवाता है, लेकिन माजरा क्या है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके आती हैं। वीवर्स, अब मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ, और मेरे वो तमाम पैनिक वीवर्स जो कि पैनिक हुए बैठे हैं, अपनी लाइफ को पैनिक किए बैठे हैं, फ्रीज किए बैठे हैं, आप सब के लिए ये वाला पॉइंट मेरी तरफ से गिफ्ट है भाई,
کیا ہونا کیا گفٹ ہے؟ گفٹ یہ ہے کہ چاہے آپ ایکسیسو فیئرفل کنڈیشن میں خود کو فریز کیے بیٹھے ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بیماری، یہ ڈیزیز، پینک اٹیک جو ہے، یہ بہت ہی انوسینٹ ڈیزیز ہے۔ میں اسے کہتی ہوں کہ یہ ایک انوسینٹ ڈیزیز ہے۔ پوچھیں کیسے؟ جی وہ ایسے کہ یہ جو بیماری ہے یہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑتی۔ ہم لوگوں کو فیلنگز آتی ہیں کہ ہم لوگ مرنے والے ہیں، ابھی کچھ ہونے والا ہے، کچھ بھیانک ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک آنے والا ہے، فالج ہونے والا ہے، لیکن جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ویسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ وہ واحد بیماری ہے جس کا پازیٹیو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا انسان کو زندگی کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا۔ جی بالکل جناب، نہ تو انسان کا سانس بند ہوتا ہے، نہ ہی اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے، نہ فالج، نہ کچھ اور، بس گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چونکہ بیماری کا نام ہی گھبراہٹ کے حملے ہیں، تو گھبراہٹ کے حملے تو ہوں گے نا۔ تو جب گھبراہٹ کے حملے ہوں گے تو اور ہمارے ذہن کو یہ پتہ بھی ہوگا کہ یہ بس حملے ہیں، تو گھبراہٹ پھر کس بات کی؟ بھئی میں آپ کو یہ گڈ نیوز دے رہی ہوں تمام پینک ویورز کو کہ آپ لوگوں کی لائف کو کسی قسم کا اس بیماری سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو فیلنگز آتی ہیں ڈیتھ کی، لیکن آپ لوگوں نے بالکل بھی مرنا نہیں ہے۔ ہارٹ اٹیک والی فیلنگز آتی ہیں لیکن ہارٹ اٹیک نہیں ہونا۔ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو آپ لوگ سمجھائیں۔ جب آپ لوگ سمجھائیں گے تو آپ کے خوف کا لیول جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گا۔ اس بیماری کا ایک اور بھی پلس پوائنٹ ہے، پوچھیں وہ کیا؟ ارے بھائی وہ یہ کہ یہ اس بیماری میں مبتلا انسان ٹائم کے ساتھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسے۔ دیکھیں جناب، جب ایک انسان اتنی زیادہ ایکسیسو فیئرفل کنڈیشن سے گزر رہا ہے، اس سارے خوف میں مبتلا ہے، موت کے خوف میں مبتلا ہے، ہارٹ اٹیک کی فیلنگز آتی ہیں، سانس بند ہو رہی ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ویسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا ذاتی تجربہ ہوتا جاتا ہے، سیلف ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہوتا ہے لیکن مجھے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اس سب سے سیکھتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس بیماری کی جو شدت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور آخر کار ٹائم کے ساتھ انسان جو ہے وہ جنگ جیت لیتا ہے، اور وہ ان تھاٹ سے، ان فیلنگ سے، ان حملوں سے باہر آ جاتا ہے، لیکن ٹائم لگتا ہے۔ اور ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی پاور کے ساتھ جنگ جیتتا ہے۔ ایک انسان جتنی جلدی اپنے دماغ کو یہ بات سمجھا لیتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہونا، اتنی جلدی وہ اس بیماری سے، ان گھبراہٹ کے حملوں سے باہر آ جاتا ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم جاری رہتی ہے یہ کیفیت ایک پیشنٹ پہ۔ تو جناب یہ جو جب اٹیک سٹارٹ ہوتا ہے، یہ گھبراہٹ، یہ فیلنگز شروع ہوتی ہیں، تو تقریباً 10 سے 15 اور زیادہ سے زیادہ یہ دورانیہ 30 منٹس یعنی آدھے گھنٹے تک جاری رہتا ہے، اس سے زیادہ یہ اٹیک نہیں رہتا۔ دو باتیں مزید یاد رکھنے والی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ اٹیک کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ انسان کی یہ کنڈیشن صبح، دوپہر، شام، کسی بھی ٹائم انسان جو ہے وہ پینک کنڈیشن میں جا سکتا ہے۔ اور ہاں ایک اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر انسان ایک ہی طرح سے پینک کنڈیشن میں جائے، یعنی یہ ہر انسان کی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے، مختلف شکلوں میں ہی پینک اٹیک جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، کبھی موت کا خوف آتا ہے، کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ جان نکل گئی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے طاقت ختم ہو گئی ہے، یا لیکن
یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی انسان کی کنڈیشن جو ہے وہ سڈنلی چینج ہو جائے تو اسے پتہ ہو کہ یہ پینک اٹیک ہے، اور اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ٹائم صرف 15 سے 20 منٹ جاری رہے گا اور ختم ہو جائے گا، اور جیسے ہی آپ اپنے دماغ کو یہ چیز بتا دیں گے، سمجھا دیں گے، تو وہ بہت حد تک کمفرٹیبل زون میں چلا جائے گا، ریلیکس ہو جائے گا۔ لاسٹ پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ سوسائٹل رول جو ہے وہ اس ڈیزیز میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سوسائٹی اپنا بیسٹ رول پلے نہیں کرتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو اپنی کنڈیشن جو ہے وہ بیان کرنا نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے اگر وہ کسی سے اپنی کنڈیشن، اپنی فیلنگز بیان کرتا ہے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو پاگل سمجھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھلا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے، تم مذاق کر رہے ہو۔ لیکن آئی تھنک اس میں سوسائٹی کا کوئی زیادہ قصور نہیں ہے، ایکچولی ہمارے لوگوں کو کچھ خاص اویئرنیس ہی نہیں ہے پینک اٹیک کے بارے میں کہ آخرکار اس میں ایسا ہوتا کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے پینک اٹیک کے بارے میں انفارمیشن دینے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ ساری ٹرکس، وہ سارے راز، وہ ساری کیز آپ لوگوں کو بتاؤں گی جن کے ذریعے آپ پینک کنڈیشن سے باہر آ سکتے ہیں اور پینک کنڈیشن کو بائے بائے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کرنا ہوگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔